کہ آج کل ہر جگہ خاص کر بھارت میں 3 طلاق کا مسئلہ بہت اچھالا جا رہا ہے. حال ہی میں بھارتی پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کیا گیا جس کے مطابق ایک ساتھ 3 طلاق دینا جرم بنایا گیا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک مجلس میں 3 طلاق دینے پر تعزیر کی جا سکتی ہے؟ نیز 3 طلاق کے بڑھتے ہوئے رجحان کو کیسے روکا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یہ 3 طلاق تو بہرحال ناجائز ہے اور اس پہ تعزیری قانون بھی بنایا جا سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کوئی طلاق دے کر آتا تھا تو صحیح سند سے ثابت ہے کہ کوڑے پہلے لگاتے تھے اور میاں بیوی میں علیحدگی بعد میں کرتے تھے. تو فی نفسی تو یہ ناجائز کام ہے اکٹھی 3 طلاقیں. باقی یہ کہ انڈیا نے جو یہ قانون بنایا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ خام خواہ مسلمانوں کو لپیٹنا اگر مقصد ہے تو یہ تو وہیں کے علماء آپ کو اور وہاں کے جو سیاستدان ہیں جو مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, کیونکہ بعض چیزیں بذات خود صحیح ہوتی ہیں, ان کے پیچھے مقاصد غلط ہوتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کو خام خواہ ایک پریشان کرنے کے لیے یا اس طرح کے لیے بنایا. یہ اس پہ میں تبصرہ نہیں کر سکتا, جو یہ وہیں کے لوگوں سے پوچھا جائے. باقی جو دوسرا قانون بھی انڈیا نے بنایا کہ 3 طلاق کو ایک شمار کیا جائے گا, یہ 100% غلط ہے. خلفائے راشدین کا جو قانون تھا وہ بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہے, اس کو فالو کرنا چاہیے. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ انڈیا ایک طرف 3 طلاق کو ایک کہہ رہا ہے, دوسری طرف 3 طلاق کو جرم بھی قرار دے رہا ہے. تو یہ مضحکہ خیز بات ہے کہ جب 3 ایک ہوں گی تو پھر 3 پہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ جب اس یعنی وہ الفاظ ہیں نا, وہ تو اس کا جب کوئی نتیجہ ہی نہیں نکل رہا تو پھر اس کو پھر جرم کیسا ہوا؟ شریعت نے جو 3 کو جرم قرار دیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ 3 کو 3 سمجھ کے قرار دیا ہے, تاکہ وہ گھر فوراً نہ اجڑ جائے, جذبات میں انسان مغلوب ہو کے عورت کا نقصان نہ کر بیٹھے, اپنا بھی نقصان نہ کر بیٹھے. تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انڈیا گورنمنٹ کی نیت شاید صحیح نہ ہو. ایک طرف وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ 3 ایک ہوں گی اور دوسری طرف یہ بھی کہہ رہی ہے کہ 3 طلاق پہ سزا دی جائے گی. تو جب ایک ہیں تو پھر آپ 3 کیا 3000 بھی دے دیں, اس کا کوئی جب کچھ مطلب ہی نہیں ہے. تو اس لیے اس میں وہیں کے علماء اور وہیں کے لوگ زیادہ بہتر اس پہ بات